اسٹارٹ میں صرف اور آپ لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آنٹی کی وفات کے بعد انکل بالکل اس وقت ٹوٹے ہوئے ہیں، بالکل بکھرے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آنٹی کی تدفین ہوئی اس کے فوراً 2 گھنٹے بعد میل آئی ہمیں کہ افی کی دنیا کا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے، لیکن بیسکلی افی کی دنیا اس وقت اجڑ چکی تھی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے ڈسکرپشن میں انکل کے چینل کا لنک دیا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ میسج کریں تاکہ وہ آپ لوگوں میں کھو جائیں، آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کا پیار ان کا دکھ بانٹے گا۔ یہ ٹائم ہے انکل کو سپورٹ کرنے کا، یہ ٹائم ہے ان کو سبسکرائب کرنے کا، یہ ٹائم ہے ان کے دکھ میں شامل ہونے کا، یہ ٹائم ہے ان کو سپورٹ کرنے کا، یہ ٹائم ہے ان کو ڈھیر ساری دعائیں دینے کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا مان رکھیں گے اور ڈسکرپشن میں جا کے لنک کو فالو کریں گے، انکل کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، انکل کو زیادہ سے زیادہ اس وقت کمنٹس کریں، میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ ان کو کمنٹس کریں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، یو کے، آسٹریلیا، تنزانیہ، اس کے ساتھ ساتھ نیپال، بنگلہ دیش، یو اے ای، دبئی، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو کہیں گے جناب السلام علیکم، آداب، ہے نمستے اور ست سری اکال۔ میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے، اور سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ اظہار افسوس کیا میری مدر ان لا کا، مدر ان لا تو ایک رسمی سا نام ہوتا ہے، بیسکلی شی از مائی مدر، وہ میری ماں ہی تھی، کیونکہ میری والدہ کا انتقال 5 سال پہلے 6 سال پہلے ہو چکا تھا، اور میرے والد صاحب کا انتقال ابھی فرسٹ برسی ان کی ہے 14 تاریخ کو۔ تو سسرال بھی، ساس سسر بھی والد اور والدہ کی جگہ پر ہوتے ہیں اگر سمجھے جائے تو۔ میں جیلم کا بیسکلی رہائشی تھا، اور اسلام آباد میں اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد میں شفٹ ہو گیا تھا، کیونکہ جب پیرنٹس ساتھ پہ نہیں ہوتے تو آپ لوگوں کو بہت قدم جو ہوتے ہیں نا وہ سوچ سمجھ کے رکھنے پڑتے ہیں، اور ثنا کی والدہ کے کہنے پہ، آنٹی کے کہنے کے اوپر میں اسلام آباد شفٹ ہوا، بالکل آنٹی کے گھر کے ساتھ ہی نیکسٹ اسٹریٹ میں میرا گھر تھا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ بھی جب ہم لوگ یعنی گھر سے نکلنے تو کہنا کہ آنٹی کی طرف جا رہے ہیں، یا ثنا کہتی ہیں ماما کی طرف جانا ہے تو چلیں آئیں چلیں، لیکن ابھی ہم ان رشتے سے یعنی محروم ہو چکے ہیں، اور کل سے بلکہ پرسوں رات سے لے کے یعنی میں انتہائی کیئرفل ہو گیا، ڈر گیا، یوں سمجھ لیں کہ صاف الفاظ میں اس کو میں کہہ دوں کہ میں ڈر گیا ہوں، اب میں ڈر گیا ہوں، کیونکہ جب تک مائیں ساتھ سر پہ ہوتی ہیں نا تو آپ کے ساتھ دعاؤں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، قدم قدم کے اوپر آپ کو ماں کی دعائیں بچاتی جاتی ہیں دشمنوں سے، شریکوں سے، اور تمام مصیبتوں سے۔ لیکن پرسوں رات 3 بجے کے بعد میں ذاتی طور پر ڈر گیا کہ میں نے کہا نہیں زاہد خان ابھی کیئرفل ہو جاؤ، کیونکہ پہلے ماں کا سایہ گیا، پھر ماں کا سایہ گیا، تو اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ مجھے پرسنلی میسج کیے، جنہوں نے اپنے سٹوریز میں، اپنے کمیونٹیز میں، اپنی ویڈیوز میں اسپیشلی جنہوں نے بھی آنٹی کی، ثنا کی والدہ کی تعزیت کی، ان کے لیے افسوس کیا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی تمام دعاؤں کا کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آنٹی کی آخرت کی منزل کو آسان کرے، ان کی قبر کو روشن اور منور کرے۔ اسپیشلی صالح فوڈز کی سسٹر ہماری، انہوں نے ویڈیوز بنائی، صبا نیوز بھائی صبا آپ کا بہت شکریہ، ساجد بھائی نے اپنی کمیونٹی میں افسوس کا اظہار کیا، تھینک یو سو مچ، دلبر بھائی نے کیا، اس کے علاوہ جتنے بھی اور بھی لوگ تھے، اقبال ویر، نوشین ملتانی، مریم فہد، سب نے، اور ڈولی سسٹر آپ نے بھی، جتنے بھی لوگوں نے، وردہ نے اسپیشلی اپنی انسٹاگرام کے اوپر یعنی اسٹوری لگائی، تھینک یو سو مچ، بی خان آپ کا بھی آپ نے بھی اسپیشلی افسوس کیا، بیبو کی روشنی، بیبو آنٹی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس دکھ کی گھڑی میں میرا ساتھ دیا، اور حوصلہ ہی ہوتا ہے بیسکلی، واپس کوئی نہیں آتا نہ، یعنی آپ کے آنے سے
ایک ہی چیز ملتی ہے جو حوصلہ ملتا ہے وقتی طور پر، کیونکہ یہ وقت بڑا سخت ہوتا ہے جب والدین کا سایہ سر سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس چیز کا احساس انہیں کو ہوتا ہے جن کے ماں باپ بچھڑ گئے ہیں، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو میں اسپیشلی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیا کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ کھیلا کرو، ان کے ساتھ مستیاں کیا کرو، ان کو جگا کے بھی ان کے ساتھ بات چیت کیا کرو۔ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں ڈیلی بیسس کے اوپر کہ اپنی ماں کے پاس اپنے باپ کے پاس بیٹھیں، کیونکہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، جب ہم لوگوں کو چلنا پھرنا نہیں آتا، تو یہی والدین ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، یہی والدین ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ہم بھی والدین ہیں، ابھی ہم اپنے بچوں کے لیے کس طرح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم جوان ہو جاتے ہیں نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سیانے ہو گئے اور ہمارے والدین بے وقوف ہو گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں، نہ سوچنی ہے، نہ کبھی کسی نے ایسا کرنا ہے۔ خدا را اپنے والدین کو ٹائم دیں، خدا را ان کو ملا کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کو ان کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے۔ ابھی وہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کے گھروں میں ہیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ ان سے پوچھیں ان کی خواہشات کا، ان کے مسائل کا، کہ کیا چیزیں ان کو چاہیے، کیا چیزیں۔ آئی تھنک سو پیسہ والدین کے لیے میٹر نہیں کرتا، بچوں کا ٹائم بہت میٹر کرتا ہے، تو ان کو ٹائم دیں۔ دوسری بات جو بڑی اہم بات کہ دیکھیں، ہماری والدہ کو ایٹ لیسٹ اس کنٹروورسی کا حصہ نہ بنائیں، وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی ہوئی ہیں کہ جی ستارہ سسٹر نے ان کے ساتھ کوئی کمیونٹی نہیں لگائی، کوئی اس طرح کا نہیں کیا۔ بالکل ساجد بھائی نے کیا ہے، افسوس کیا ہے، وہ ستارہ کے ظاہری بات ہے گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں گھر کا، ساجد بھائی نے کیا، ان کی فیملی نے کیا، سب نے کیا، صحیح ہے۔ تو یہ چیز میں اس چیز کو اتنا کوئی ایشو نہیں سمجھتا کہ وہ اگر ستارہ نے نہیں کیا تو اس میں یعنی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ نہیں کیا ہوگا، بھول گئی ہوں گی یا مصروفیات کچھ بھی ہو۔ ساجد بھائی نے پراپر جیسے ہی ان کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر کال کی، باقاعدہ 10-15 منٹ انہوں نے میرے سے بات چیت کی، اور انہوں نے بلکہ مجھ سے پوچھا کہ زاہد بھائی کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے کوئی ہماری، کیونکہ وہ کنٹری میں نہیں ہے، اگر وہ ادھر پاکستان میں ہوتے تو وہ کہتے میں لازمی آتا فاتحہ خوانی کے لیے بھی، لیکن وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ تھینک یو سو مچ ساجد بھائی کا بھی کہ انہوں نے پوچھا، دلور بھائی نے پوچھا، بیبو آنٹی نے بلکہ بولا، صبا سسٹر نے بولا کہ جی ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، تو یعنی موسٹ ویلکم، آپ کو جب بھی آنا ہے افسوس کے لیے ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ غریب ہیں، ماڑے ہیں، برے ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن مہمان نواز ہیں، اور آپ لوگ افسوس کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو ویلکم، جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ یہ وائی ٹی کی دنیا کے علاوہ بھی ایک اور اپنی دنیا ہوتی ہے، انسان کی ایک اپنا حق کا احباب ہوتا ہے، سب نے مرنا ہے، سب نے سفر آخرت کرنا ہے، سب کچھ یہاں پر رہ جانا ہے۔ اختلافات ہو سکتے ہیں یوٹیوب کی حد تک، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم کوئی ذاتی دشمنی ہے ہماری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کائنڈلی اس کنٹروورسی میں میری اور ثنا کی والدہ کو مت گھسیٹا جائے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، اسپیشلی ثنا نے جب یہ میں نے بلکہ اس کو دکھائی 2-4 اس طرح کی کنٹروورسیز، تو اس کو بڑا دکھ ہوا، تو وہ مزید دل برداشتہ ہوئی، مزید روئی کہ میری والدہ کو ڈسکس نہ کریں۔ کسی کے کہنے سے میری والدہ، اس کی والدہ یا ہماری والدہ واپس نہیں آنی، کہ کسی کے افسوس کرنے سے ہماری والدہ واپس نہیں آنی، یا کسی کے افسوس کرنے سے کہ وہ ہمارا غم ہلکا نہیں ہو جانا۔ یہ رب تعالیٰ نے ہی صبر دینا ہے۔ ماں کا جو بچھوڑا ہے یہ بہت تگڑا ہوتا ہے، ماں اور باپ کا، بہن اور بھائی کا، باقی رشتے سب بہت اہم ہوتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ماں نہیں تو کچھ نہیں گھر میں، ماں نہیں تو آپ کا گھر ہی سونا ہے، ماں نہیں تو آپ کا آنگن ہی ویران ہو گیا۔ لہٰذا ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تو میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا ہوں کہ کائنڈلی ہماری ماں کو اس کنٹروورسی کا حصہ نہ بنائیں، وہ زندہ نہیں ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ اور ایفی کی دنیا، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ آپ نے اب انکل کو بھرپور سپورٹ کرنی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ان کا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کیونکہ میں نے ان کا ابھی تک شارٹ آؤٹ بھی آئی تھنک سو نہیں دیا، یس نہیں دیا، تو ابھی ٹائم ہے کہ انکل اور رملہ یہ دو گھر میں اب اکیلے باپ اور بیٹی رہ گئی ہے۔ میں ان کو 40ویں کے بعد، کیونکہ ہمارے مذہب میں 40 دن تک جس گھر سے روح پرواز کرتی ہے تو اس گھر کو چھوڑا نہیں جاتا، اس کو ویران نہیں کیا جاتا، اسی گھر سے 40 دن یعنی کھانا شام کو غریبوں میں بانٹا جاتا ہے۔ تو 40 دن تک ہماری مجبوری ہے کہ رملہ اور انکل اکیلے رہیں گے۔
40 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے ساتھ ہوں گے، میرے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے. تو ابھی انکل کو اور رملہ کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. انکل کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انکل کو جب آپ لوگوں کا یعنی انکل کی میں نے دیکھا ہے جہاں تک ان کے چینل کے اوپر موسٹلی 150 سے زیادہ کمنٹس نہیں آتے، لیکن وہ 150 کمنٹس کو بھی لاکھوں سمجھتے ہیں، ہر کمنٹس کو پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے کمنٹس کیا ہے، فلاں کنٹری سے کیا ہے یا فلاں کاسٹ سے کیا ہے. اور آپ لوگوں نے ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے. پریمیم میں ان کی ویڈیو لگی ہوئی ہے 2 بجے کی، آپ نے وہ ویڈیو واچ کرنی ہے ساری کی ساری. انکل نے اس میں انکل کا بلاگ ہے وہ. اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس شارٹ آؤٹ کے بعد انکل کے چینل کے اوپر بے شمار لوگ جائیں گے، ان کی ویڈیوز کو بھی لائک کریں گے، ان کے چینل کا بھی اس کو جتنا بھی ہو سکا سپورٹ کیجیے گا، کیونکہ انکل اب جتنے میسج آپ کے زیادہ آئیں گے انکل کا دل خوش ہوگا. انکل اس سلمپ سے نکلیں گے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ان کا ساتھ دیا تو وہ اس سلمپ سے نکلیں گے اور ضرور نکلیں گے. آپ نے کمنٹس زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں. اور یہاں پر میں نے دن کو بھی بتایا کہ کچھ ایسی جیسے ہی آنٹی کی ہم تدفین کر کے واپس آئے تو 2 گھنٹے بعد یوٹیوب کی طرف سے میل آئی کہ افی کی دنیا کا یا آنٹی اور انکل کا چینل مونیٹائز ہو گیا. اس کی میل آ گئی، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ افی کی دنیا اس وقت اجڑ چکی تھی. افی کی دنیا میں اس کا جو لائف پارٹنر تھا وہ اس کو چھوڑ کے جا چکا تھا. اس کو جیسے ہی وہ یعنی قبر میں انہوں نے ان کو اتارا اور گھر پہنچے تو گھر پہنچتے ساتھ ہی یوٹیوب کی میل تھی کہ جی افی کی دنیا مونیٹائز ہو چکی ہے. لیکن افی کی دنیا بیسکلی اجڑ چکی تھی. افی کی دنیا کا یعنی کچھ حال نہیں رہا تھا. انکل اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، جس طرح وہ دھاڑے مار کے چیخے مار کے رو رہے تھے. آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے مل کے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کرنے ہیں تاکہ وہ صبح سے لے کے شام تک بس آپ کے کمنٹس پڑھتے رہیں. انکل کو بہت شوق ہے کمنٹس پڑھنے کا، بہت شوق ہے ان کو کمنٹس پڑھنے کا. رملہ بہت ٹوٹ چکی ہے، چھوٹی بچی ہے، 3 بہنیں ہیں، سب سے چھوٹی ہے وہ. اس نے ماں کی بہت خدمت کی. پچھلے 4 سال سے اس نے اپنی زندگی کا ایک پل بھی نہیں سوچا کہ میں نے شادی کرنی ہے یا اس ٹائپ کی کوئی اس کے دل میں خواہش نہیں. وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتے رہی کیونکہ آنٹی پچھلے 4 سال سے بیڈ کے اوپر تھی، یوں سمجھ پیرالائز تھی. تو اس بچی نے یعنی اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے تاکہ یہ آپ لوگوں میں گم ہو جائیں، یہ آپ لوگوں کی باتوں میں گم ہو جائیں. بس اتنا ہی کہوں گا. اور ہو سکے تو میری بات کا مان رکھیے گا. یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس وقت انکل کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آلموسٹ 30,000 کے قریب میرا سبسکرائبر ہے. مجھے امید ہے کہ 30,000 میں سے کچھ 2 4 5 ہزار سبسکرائبر ان کے چینل کے اوپر جانا چاہیے، لازمی جانا چاہیے. انکل کو سپورٹ کریں. ویسے جو یہ موقع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 30,000 کا 30,000 میرا ایکٹیو سبسکرائبر ہے تو یہ 30 کا 30,000 اگر ان کو سبسکرائب کرے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم اپنی نارمل بلاگنگ کی طرف آ چکے ہیں. ہم اس کنٹروورسی سے آلموسٹ نکل چکے ہیں کہ ہر بندہ اپنا کنٹینٹ کرے، ہر بندہ اپنا ٹیلنٹ دکھائے، ہر بندہ اپنے لائف جیے اور ہر بندہ اپنے تھم نیلز کے ساتھ آئے، ہر بندہ اپنے ہیش ٹیگ کے ساتھ آئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اس میں پہل کی ہے. اور یہ نہیں کہ آنٹی کی وفات سے پہلے بھی میں اس کنٹروورسی سے آلموسٹ نکل چکا تھا. اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ستارہ یاسین کو جو اس کو نہیں پسند کرتے تو بھائی نہ کریں، لیکن کائنڈلی اپنی لائف کو جئیں، اپنے چینلز کو لے کے گرو کریں، اپنے کنٹینٹ لے کے آئیں، اچھے کنٹینٹ لے کے آئیں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں آپ لوگ بھی. اور اوبیسلی ہم بھی اس چیز سے بالکل اوائڈ کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا جناب. پاکستان زندہ باد.